جزاک اللہ فائزہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نفع مند بنائے، آمین ثم آمین. اور ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اور ہمیں حق کے مطابق خود بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہم دوسروں کو بھی عمل کرتا دیکھیں، آمین. اور گھرانوں میں خوشگوار تبدیلی آئے اور معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے. آمین. سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اٹیچمنٹ جو ہے نا، وہ ماں یا باپ اپنے ساتھ کرنا چاہیں. دیکھیں اس اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جی یقیناً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی ماں باپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں بچے کی بھی اسی لیول کی اٹیچمنٹ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو ہے اور وہ عجیب خوشائند بات بھی ہے، اور وہ خوشائند بھی ہے، اور وہ نیڈڈ بھی ہے. نیڈڈ ہے، لیکن میں اس کا رزلٹ بھی بتانا چاہتی ہوں. جی اٹیچمنٹ ایک لیول تک چلتی جاتی ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب کسی نے کہا، بڑا اچھا ڈسکرائب کیا کہ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا. بالکل ایسے. تو ماں باپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچے نے آپ کے پاس سدا نہیں رہنا، اور اس بچے کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اور اس کے بعد بچے نے ہینڈ اوور ہو جانا ہے. تو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر لیں. بچے آپ کے پاس نہیں رہیں گے. یعنی وہی وقت ہے کہ اس کو آپ اپنے رب سے ایسے متعلق کر دیں کہ وہ کل کو کسی بھی زندگی کی فیز میں بھی آپ کو آپ کے حقوق کو پہچاننے والا بنے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں. کل مجھے ایک ماں کی کال آئی، بہت پیاری، ہماری ایک ساتھی ہیں، تو ینگ مدر ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے بچے کا رشتہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں، میرے بیٹے کے نکاح کو ابھی ہفتہ 10 دن گزرے ہیں، لیکن میں جیلس نہیں ہو رہی، پر میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، میں اس کو شیئر نہیں کر پا رہی ہوں. میں بہت ساری باتوں میں ابھی جیلسی میں تو نہیں آئی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ اندر کھٹپٹ شروع ہو گئی ہے، میں شیئر نہیں کر پا رہی ہوں. تو یہ اٹیچمنٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اب بھاگ کے دوسری طرف جاتا ہے. تو میں اس کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی ہوں، وہ میرے بغیر کچھ سوچتا نہیں تھا، اب وہ کچھ اور سوچنا شروع ہو گیا ہے. یہ تو قدرتی بات ہے، سوچنا ہی ہے. تو مطلب جب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کے رب کا ہے، جب آپ اس کو اتنا اٹیچ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، تو وہ کیونکہ قرآن کو سمجھتی ہیں لیکن پھر بھی محسوس کر رہی ہیں کہ میں بہت ساری باتوں میں بہت فشی فیلنگ اپنے اندر سے، نہ میں اس کو ڈسکرائب کر پا رہی ہوں، نہ میں روتی رہتی ہوں بیٹھ کے، میری آنکھوں میں بلا وجہ آنسو آ جاتے ہیں، اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میرے ایموشنز کو کیا ہو رہا ہے. اصل میں بچے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ ہے نا، میرے رب کی امانت ہے، اس نے چلے جانا ہے. مجھے تو سیدہ ام سلیم یاد آتی ہیں کہ جب ان کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، شوہر تجارتی سفر پر گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے آ کے بچے کا حال پوچھا تو ماں نے کہا پہلے سے زیادہ اچھا ہے. اور جس وقت یعنی کہ بچے کو ایک یعنی گھر ہی میں تھا، باپ کو کھانا کھلایا، نہیں بتایا کہ فوت ہو گیا بچہ. شوہر نے چاہ کہ وقت بھی گزارا، اور اس کے بعد یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور اپنی امانت مانگے تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ امانت واپس لوٹا دوں گا. تو اس چٹان جیسا حوصلہ رکھنے والی خاتون نے کہا کہ پھر اپنے بچے پر صبر کر جاؤ، کہ وہ امانت تھی چلی گئی. اور آپ دیکھیں وہاں وہ اٹیچمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ امانت تھی نا، امانت کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. سپرد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، سپرد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. ادھر کی سپردگی ہے، یہ دنیا میں بھی بہت سارے معاملات آپ کے بدلتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح سے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. کیا اس ماں نے بچے کی کیئر نہیں کی؟ کیا اس ماں نے اس کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جو اس کا حق تھا ادا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سب کچھ کیا. لیکن اس نے اچھے طریقے سے یہ جان لیا تھا، یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ بچہ میرے پاس میرے رب کی امانت. اب اس امانت کو سپرد کرنا ہے، تو امانت کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں نا، وی آر ریسپانسبل. اس کے بارے میں تو سوال ہوگا، اور وی آر اکاؤنٹیبل. تو ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی. جس وقت ماں باپ
بچے کو محض اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ بچہ رب نے دیا ہے، اس رب کا بنانا ہے اسے، بالکل ایسے اسے وہ آپ کا بنے گا، جب رب کا بنے گا تو آپ کا بنے گا۔ عجیب بات یہ والی تب زیادہ بنے گا، آتی تب زیادہ بنے گا، تبھی بنے گا، تبھی تو بنے گا، اس کے بغیر تو وہ بنے گا ہی نہیں۔ تو بچے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا، جی خود اپنا تعلق بھی نہیں ہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے، اور جن ماؤں کا ہے ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہے بچے کا تعلق کیسے جوڑیں۔ بالکل ایسے یقیناً یہ سیکھنے والے معاملات ہیں، اور یہ ساتھ رہنے سے بھی بعض اوقات لوگ سیکھ جاتے ہیں، لیکن اصلاً اس کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹنگ ایسا فیلڈ نہیں ہے، اصل بات یہ پیرنٹنگ ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں لوگ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے خود ہی پڑھے گی تو لوگ سیکھ جائیں گے۔ کیا سیکھ جائیں گے؟ تو خود ہی پڑھ کے تو معاشرے میں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شادی بھی ایسی چیز نہیں، خود ہی پڑھے گی تو سیکھ جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر اکر ہو رہے ہیں، پیرنٹنگ بھی ایسے ہی معاملہ، پڑھے گے تو سیکھ جائیں گے۔ یعنی ہماری سوسائٹی کا ایجوکیشن کے اوپر جو بلیف ہے وہ کافی وہ ہے، وہ ایک اسکل بیس سیٹ کو حاصل کرنے کا نام تعلیم رکھ دیا گیا، اور ہم اس تعلیم کے اوبویسلی خلاف نہیں ہیں، اس تعلیم کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ ایک اینگل ہے نا، لیکن وہ ایک اینگل ہے، لیکن جو لائف سکلز تھیں اس، اور وہ جو نیڈ تھی، وہ جو رول تھے ڈفرینٹ، اس کے اوپر بہرحال ایجوکیشن کے لیے وہ انتظامات نہ کیے اصل میں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے جو کریکلم ڈیزائن کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیسا انسان بنانا ہے، اور اس کے مطابق کریکلم ڈیزائن ہونے چاہیے۔ صرف سکلز کافی نہیں ہے، کیونکہ ہیومن بینگز محض باڈی نہیں ہے، ان کے اندر سول ہے، ان کی روح ہے۔ جو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جب تک اس کی سنکرونائزیشن نہیں ہوگی، اس کی اس کو ہم ایک ہی پیرائے میں رکھ کے اس کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ تو پھر کوئی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ بالکل بالکل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔